ڈیفیٹ، یعنی امپائرز کی ہسٹری میں جب وہ لمحہ آتا ہے کہ جب ان کو ایک میجر ڈیفیٹ ہوتی ہے، وہ لمحہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ پوری دنیا پہ اثرات آئیں گے. ٹرمپ نے کہا آج رات بہت بڑا حملہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے کریں گے ویسے کریں گے، ابھی ہم نے سخت حملہ نہیں کیا، بہت ساری باتیں جو انہوں نے کی. اور ابھی جو تازہ ترین اس وقت ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ میں نے حملہ جو وہ کینسل کر دیا ایران پر. اچھا جی، کیوں کینسل کیا ہے؟ مجھے جی سعودی عرب اور یو ای اور ایک دو اور ملکوں کا انہوں نے نام لیا ہے، ان ملکوں کی جانب سے اپروچ کیا گیا ہے اور ایک معاہدہ جو ہے وہ بہت جلدی ہونے والا ہے. تو اس کے بعد میں نے ایران پر یہ جو حملے ہیں وہ مؤخر کر دیے ہیں. مطلب بالکل دنیا اس وقت سانس روک کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اگلے گھنٹوں میں جب وہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں وہ بہت ہی ایروگینس پر مبنی، اور جیسے جو 7 اپریل کو اس کی سٹیٹمنٹس تھیں، جس مینٹل سٹیٹ کے اندر تھا کہ سویلائزیشن ختم کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اسی طرح کی اس کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی ابھی 20 منٹ پہلے تک، جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کے لوگوں کو پانی نہیں ملے گا. اور یہ دیکھیے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایران کے لوگوں کو آزادی دلوانے کے لیے آیا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا ابھی 20 منٹ پہلے تک. تو اب اچانک اس کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے ایک سپر پاور جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. جنگ بندی کی وہ بات کر رہا ہے تو جنگ بندی نہیں ہے، حملے کی بات کر رہا ہے، جنگ کی بات کر رہا ہے تو جنگ نہیں ہے. اور اس نئے ایپیسوڈ سے پھر ایک بات اسٹیبلش ہوئی کہ امریکہ کس طرح سے ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. بھئی امریکہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ ایران کو تو 24 گھنٹے بھی نہ رہنے دے. تو کیونکہ آگے سے ایران کے جواب آ رہے تھے، ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. اس وقت ایران جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور ڈیاگو گارسیا کو ہٹ کرنے جا رہا ہے ایران، اور یعنی وہ ریجن سے باہر جب ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے. اور ڈیاگو گارسیا اس کے بعد پھر کیا بچے گا، اس کو ایران جب وہ ہٹ کرنے جا رہا ہے. خارج آئلینڈ جس کو ٹرمپ قبضہ کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کے اوپر ایران جب وہ مکمل طور پر تیار ہے. سی این این کی رپورٹ جب وہ سامنے آ گئی ہے تو آگے سے ایرانیز کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اسپیکر نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جذباتی فیصلے کیے گئے اور مس کیلکولیشن کی گئی تو ہم یہ وارن کر رہے ہیں کہ عالمی معیشت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، ہمارا جو جواب ہوگا. تو یہ ایران کا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو اس کے بعد جناب صاحب ٹرمپ بالکل پیچھے ہٹ گیا ہے. یہ حملہ بھی ہونے جا رہا تھا چند منٹوں میں، اور ادھر جب ٹرمپ نے کہا جی اب میں نے کینسل کر دیا. تو ایران کیونکہ آگے سے کہہ رہا تھا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. اگر یہ ٹرمپ کے بس میں ہو کہ وہ کوئی ملٹری اٹیک کر کے یہاں پر کوئی اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہیزیٹیٹ کرے گا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو پانی بھی نہیں ملے گا تو وہ بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور سپر پاور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کال آؤٹ وار چھیڑ سکے، جو کہ اپنی ایروگنس میں آ کر وہ چھیڑنے جا رہا ہے. ابھی تک تو جا رہا تھا، لیکن پھر ایک بار ثابت ہو گیا کہ وہ ایکچولی اس پوزیشن میں نہیں ہے. ایک ایروگنس، ایک مس کیلکولیشن وہ سارا کچھ کروا سکتی ہے. تو بہرحال اب یہ اس نے اناؤنس کر دیا. اب اس بات پر بھی کوئی کسی کو اعتبار نہیں ہے کہ یہ حملے اگر آج نہیں ہوں گے تو کل بھی نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے لیٹ نائٹ اس کا موڈ بدل جائے. اور معاہدہ جو ہے وہ اب پتہ نہیں 50ویں مرتبہ اس نے یہ کہا ہے کہ معاہدہ جب وہ ہونے جا رہا ہے. لیٹس سی کہ اب یہ کیا ہوتا ہے. گلف ریاستیں اب کافی زیادہ وہاں پر پریشانی ہے کہ کیونکہ امریکہ کس نوعیت کا حملہ ایران پر کرتا ہے بالفرض آگے چل کر، اور ایران کا کیسا رسپانس آئے گا. تو گلف ریاستیں درمیان جب پس رہی ہیں تو گلف ریاستوں کے حوالے سے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ یو ای اور ایران کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. یہ بڑی خوشان ملاقات ہے. دیکھیں آخر کار ان ملکوں کو وہی اپروچ لینی ہے جو ان کو لینی چاہیے. ان کو بہت جلدی یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ایران ان کا اینیمی نہیں ہے، ان کا دشمن کون ہے یہ ان کو بہت جلدی پہچاننا ہوگا. اب دیکھیں کہ ایران نے ان کے لیڈر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود کتنا رسپانسبل انداز میں وہ بیہیو کر رہا ہے. ایک حملہ ایران کا بتائیں جس میں اس نے امریکی حملے کے بغیر ان ملکوں پر اٹیک کیا ہو. ہر بار ایران نے جب رسپونڈ کیا ہے تو رسپونڈ کیا ہے، پہل نہیں کی ہے حملے میں، جو کہ وہ کر سکتا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے. وہ بھی کسی میڈنس کے درجے کے اوپر جب وہ جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا. تو میڈنس کون دکھا رہا ہے اس وقت؟ غزہ میں، لیبنان میں ایران پر جنگیں کون نہیں رکنے دے رہا. تو یہ بہت ہی خوش آئندہ ہے کہ یو ای اور ایران کی جب آپس میں ملاقات ہوئی ہے تو گلف ریاستیں ظاہر ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپس میں کوئی پھڑا ہو. یعنی جو 2-3 ہیں وہ تو بڑی سینسیبل پوزیشن لیے ہوئے ہیں، قطر، سعودی عربیہ. اب ان ملکوں کو بھی وہی پوزیشن جب لینا ہوگی. اور جارڈن کی گورنمنٹ وہ کہاں کھڑی ہوگی یہ اس نے دیکھنا ہے. لیبنان کی جو صورتحال ہے وہاں تو کافی زیادہ خرابی ہے، اور لیبنان کی جو گورنمنٹ ہے بالکل ارریلیونٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں نا آج امریکہ کہہ رہا ہے ہم یہ کریں گے اور پیچھے ہٹ گیا. لیبنانیز گورنمنٹ کس کھیت کی مولی ہے جس کو دیکھیں جب لیبنان میں الیکشن ہو رہے تھے تو آپ کو اس وقت بھی ہم سارا رپورٹ کر رہے تھے. جو امریکن ایمبیسڈر ہے تمام ٹائم ڈیورنگ دا الیکشن وہ وہاں پر ساری جو پولیٹیکل سارے معاملات ہیں وہاں پر بیٹھ کر ڈیزائن کرتا رہا. اسپیشل انوائے جو ہے وہ لیبنان کا، امریکہ کا جو اسپیشل انوائے ٹو لیبنان ہے، وہ سارے معاملات وہاں پر جو ہے وہ ڈیزائن کرتا رہا. تو اس گورنمنٹ کو باقاعدہ انسٹال کیا گیا. یہ جب سے آئی ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کرے. اور بھائی حزب اللہ کو آپ کریں ڈسارم، لیکن ایسے ماحول میں جب اسرائیل آدھا ملک میں گھسا ہوا ہے، بمباری کر رہا ہے، ایسے ماحول میں حزب اللہ کو ڈسارم کریں. یہ کوئی سینس بنتی ہے کسی بھی طرح کوئی تھوڑی سی بھی اگر سینسیبل گورنمنٹ ہو، کوئی سینس بنتی ہے اس بات کی؟ آپ کریں حزب اللہ کو ڈسارم، اسرائیل کو نکالیں یہاں سے، اس کے بعد حزب اللہ کے ساتھ ڈائلاگ جب وہ کریں
نہیں یہ آپ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر حزب اللہ کو ڈسارم کر رہے ہیں. وہ ادھر سے بمباری کرتے ہیں, یہ یہاں سے پولیٹیکل جو ایک پش بیک ہے وہ یہ اس کو دے رہے ہیں حزب اللہ کو. یہ اس طرح سے کر رہے ہیں, اتنا بڑا ڈیزاسٹر. تو ابھی لیبنان کے صدر کی پھر ایران کے خلاف سٹیٹمنٹ آئی ہے, حزب اللہ کی لیبنیز گورنمنٹ کے خلاف سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور حزب اللہ اور اسرائیل کے کلیشز جاری ہیں, اور پھر اسرائیلی فوج کی مزید کیجوالٹیز کی خبریں آ رہی ہیں, اور لیبنان کے اوپر جب وہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے تو کافی وہاں پر جب وہ گھمبیر صورتحال ہے. اب ذرا ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یعنی 20 منٹ پہلے کی اور جو ابھی تازہ ترین آ رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ اب اس کی ایروگنس آپ دیکھیے 20 منٹ پہلے کی, کہ ایران جو ہے اگر وہ وائٹ فلیگ لے آتے اور سرنڈر کر دیتے, کہتے کہ وی سرنڈر, مطلب وہ کہتے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا, وی ہیو فنشڈ, ہم ختم ہو چکے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ بہت بڑی پار ہے. اور پھر آگے اس نے بہت ایک ایسا جملہ لکھا ہے جس کو دہرایا نہیں جا سکتا. تو یہ اس کی ایروگنس ہے 20 منٹ پہلے. کہتا ہے ایران پر ابھی ہم نے بہت بڑا حملہ تو کیا ہی نہیں ہے, ایران کے لوگ جب وہ پانی, ان کو پانی تک نہیں ملے گا. وال اسٹریٹ جرنل, ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ ہر نائٹ ایران پر حملے ہوں گے جب تک کہ ایران ڈیل پر مان نہیں جاتا. یہ جس حملے کی یہ بات کر رہا ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایران صرف جواب میں ایک حملہ کرے گا, پھر یہ نہیں ہوگا, پھر آپ کل سارا دن بھی ایران کے جوابی اٹیکس دیکھیں گے, کیونکہ پھر تو معاملہ کوئی اور چلا گیا نا. وہ اتنا بڑا حملہ کرے اور آگے سے ایران صرف ایک حملہ کرے, نہیں, وہ پھر فل اسکیل وار ہوگی. اور پھر یہ اس کی سٹیٹمنٹ سنیں اور سر دھنے, اور ٹرکی بھی اب اس کو دیکھ رہا ہے, سعودی عربیہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ مسئلہ نیوکلیر کا ہے یا مسئلہ کوئی اور ہے. کہتا ہے کہ ہم نے کردوں کو ویپن بھیجے لیکن انہوں نے آگے سے ہمارا جو کہا تھا اس کو نہیں مانا, اور میں اس کو بھولوں گا نہیں اس بات کو. کہتا ہے کہ ہم نے کردوں کو ویپن بھیجے کہ آگے ایرانی پروٹیسٹرز تک جا کر پہنچاؤ اور ادھر سے خود بھی حملہ کرو, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب مجھے بتا دیں کہ اچھا اس خبر کو ابھی یہیں رکھیں اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر کو اٹیچ کریں. اگلے 48 گھنٹوں میں ہنگامی طور پر ٹرمپ نے ایک شخص کو بلا لیا ہے, اور وہ سیریا کا الشرا ہے, جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ CIA کا ایسٹ ہے, اور وہ القاعدہ میں رہا ہے, داعش میں یہ شخص جو ہے وہ رہا ہے, داعش میں, اور ایران اور حزب اللہ داعش کے خلاف لڑ رہے تھے. اس کو اگلے 48 گھنٹوں میں بلا لیا 14 جون کو, جس دن ٹرمپ کی سالگرہ بھی ہے, وائٹ ہاؤس میں. اور یعنی اس کو کیوں بلایا؟ ابھی 2-3 دن پہلے ٹرمپ یہ بیان دے چکا ہے کہ میں الشرا سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شام سے حملہ کر دے لبنان کے اوپر, حزب اللہ کے اوپر, شام سے اپنی فوج لے کر لبنان میں گھس جائے. یہ 2-3 دن پہلے کا بیان ہے, اب اس نے الشرا کو بلا لیا. اب یہ دونوں خبروں کو دیکھیں, وہاں عراق سے حملہ کروانا ہے ایران پر, اور یہاں شام سے حملہ کروانا ہے لبنان پر. بس یہی کچھ رہ گیا. یہ سپر پاور جتنی ہیوملیٹ ہو چکی ہے, اور اسرائیل جو صرف یہاں پر تباہی اور بربادی چاہتا ہے اور ملٹریلی ایران کے خلاف ہار چکا ہے, اب وہ بس اسی طرح کا کوئی فساد ہی چاہتا ہے, انتشار ہی چاہتا ہے. اور کیا رہ گیا؟ عراق سے حملہ کرنا. وہ بھائی عراق کیا ہے اور کرد کیا ہے اور الشرا کیا ہے؟ تم سپر پاور ہو نا, تو تم کرو جو کرنا ہے. تو اب یہ دیکھنا کہ یہ صرف انتشار, تو یہ وہ چیز ہے جو گلف ریاستوں کو, جو 2-3 جو سید دیکھ رہے ہیں ان کو کھٹک رہی ہے. ان کا دماغ جو ہے نا تھوڑا سا ایکٹیو ہو رہا ہے کہ یہ کردوں کو ایران میں بھیج کر اور الشرا کو لبنان میں بھیج کر یہ ریجن میں کون سا امن آنے والا ہے؟ سعودی عربیہ کے تو سارے بارڈر, مطلب عراق کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے, عراق اور ایران دونوں ڈسٹیبلائز ہو گئے, اور ادھر شام کا بارڈر ترکی کے ساتھ, لبنان کا بارڈر ترکی کے ساتھ, عراق کا بارڈر ترکی کے ساتھ, ایران کا بارڈر ترکی کے ساتھ, چاروں ملک ڈسٹیبلائز ہو گئے. عراق ایران پر حملہ کر رہا ہے, شام لبنان پر حملہ کر رہا ہے, اور اسرائیل سب پر حملہ کر رہا ہے. سعودی عربیہ کے بارڈر بھی ترکی کے 4 ملکوں کے ساتھ سارے کے سارے بارڈر ڈسٹیبلائز ہو گئے. یہ کون سی سیکورٹی ہے جو مڈل ایسٹ کو دی جا رہی ہے؟ تو یہ کہیں ماتھا ٹھنکا ہے ان ملکوں کا. اور ابھی تک اگر کردوں نے کیوں نہیں حملہ کیا, اس کی میجر وجہ اردگان ہے, ترکی ہے. ترکی نے خبردار کیا کہ اگر کردوں نے حملہ کیا ایران پر تو ہم ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن کریں گے. یہ وہ چیز تھی جس نے کردوں کو روکا. اور کردوں کے اندر بہت زبردست لوگ جب وہ سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹ نے ہمیں بہت کھلونا بنایا ہے, اب ہم بس کریں, ہماری جان چھوڑ دیں, ہم مزید کھلونا نہیں بننا چاہتے. جو وہاں پر کرد حکومت ہے, ان کی جو اس وقت وہاں پر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہیں, ان کی جو وائف ہے یعنی فرسٹ لیڈی, انہوں نے باقاعدہ آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا پوری تاریخ انہوں نے لکھی کہ کردوں کے ساتھ یہاں استعمال کیا گیا, یہاں استعمال کیا گیا, یہاں استعمال کیا گیا, اور اب بس کر دیں, کردوں کی جان جب چھوڑ دیں. تو آج اب دیکھیں ٹرمپ کردوں کو دھمکیاں لگا رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے تم نے حملہ کیوں نہیں کیا, یعنی وہ پروجیکٹ تو ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے, اور ادھر الشرا کو بلایا ہوا ہے. تو یہ تو تھا 20 منٹ پہلے تک, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بہت اچھا ہو گیا, ڈیل ہو رہی ہے, بات چیت ہو گئی ہے, ایران میں ہائیسٹ لیول پر بات ہو رہی ہے, اور اسرائیل, سعودی عربیہ, UAE, قطر, ان ملکوں نے پلان کو جب فائنلائز کیا ہے, یعنی جو نکات ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں, بس اب اس پر اپروول ہونا ہے, فلاں فلاں. لیٹس سی کہ وہ اپروول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بٹ اگین آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کوئی یہاں پر ایک معاہدہ کرے. اور یورپی یونین کی جو کاجا کلاس ہیں, ان کی ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. یہ کاجا کلاس جو ہے ابھی اس نے 3 دن پہلے ایران پر سینکشن لگائی ہیں, یا 2 دن پہلے, اور ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے. بھائی دیکھیں نا کیا ویلیو ان سینکشنز کی. ایران اتنی بڑی ملٹری بن کر ابھرا ہے جس نے سپر پاور کو شکست دے دی, اور صرف سپر پاور نہیں پوری دنیا کو شکست دیا اس نے, کیونکہ یا باقی ملک خاموش ہیں یا براہ راست مل کر